وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار. وقال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت. وقال في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. وقال في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم إنك ميت وإنهم ميتون. تمام قسم کی حمد و ثنا کبریائی بڑائی اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے، جو تمام جہانوں کا رب العالمین ہے، جو تمام جہانوں کا خالق و مالک ہے. تمام تر عبادتیں اسی کے لیے ہے اور وہی رب العالمین اللہ سبحانہ و تعالی اکیلا تمام تر عبادتوں کا مستحق ہے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. انگنت درد و سلام ہو انبیاء کی مقدس جماعت پر، خصوصاً سید المرسلین رحمت للعالمین آمنہ کے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. محترم سامعین و پردہ نشین خواتین اسلام، پچھلے چند جمعوں سے جنازے کے مسائل کے سلسلے میں ڈیٹیلی گفتگو ہم سن رہے ہیں. انشاءاللہ جنازے کی نماز کا سلسلہ، انشاءاللہ جنازے کی نماز اور اس کے طریقے کے سلسلے میں آج ہم بات کریں گے. اللہ سے دعا ہے کہ جو باتیں ہم سنیں، جو باتیں کہی اور سنی جائیں، اس کے مطابق ہم سب کو اپنی زندگیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر ہم سے ان مسائل میں کئی خطا ہوتی ہے تو کتاب و سنت کے مطابق اللہ ہمیں رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کتاب و سنت کے مطابق اپنے اعمال کو بنانے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ کتاب اللہ ہی کے اندر اللہ رب العالمین نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں بڑے واضح الفاظ میں بات بیان کی کہ ما اتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ رسول تمہیں جو کچھ دے دے اس کو لے لو، اور جس چیز سے تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما دے اس سے رک جاؤ. تو معلوم پڑ رہا ہے کہ اپنے اعمال کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا کردہ یعنی آپ کی اطاعت ہمارے لیے لازمی ہے. اسی طریقے سے خصوصیت کے ساتھ اعمال کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ نے بیان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول، اس کے رسول کی اطاعت کرو، ولا تبطلوا اعمالکم، اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو، اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو. چنانچہ انسان کی خوشی کا موقع ہو یا غم کا موقع ہو، اس کو چاہیے کہ وہ اللہ رب العالمین کی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو ملحوظ خاطر رکھے اور اپنے معاملات کو انجام دے. اللہ خوشی کے موقع پہ ہمیں اللہ کی رضا کے ساتھ خوشی منانے کی توفیق عطا فرمائے، اور غم کے موقع پہ صبر جمیل سے اللہ ہم کو نوازے تاکہ کسی طریقے کی نافرمانی اللہ رب العالمین کی ہم سے سرزد نہ ہو. جنازے کی نماز نمازوں میں سے ایک نماز ہے، نمازوں میں سے ایک نماز ہے. اس بات کو سمجھ لے کہ اس کی بڑی اہمیت اور فضیلت ہے. یہ نماز اگرچہ فرض نہیں ہے، فرض عین نہیں ہے. فرض کی دو قسمیں ہیں، ایک فرض عین اور ایک فرض کفایہ. فرض عین وہ نمازیں ہیں جو ہر ایک عاقل اور بالغ مسلمان پہ فرض ہے، جس کو بھی اللہ نے عقل دی ہے، جو بالغ ہو چکا ہے اس پہ فرض کر دی گئی، یعنی کمپلسری ہے، پڑھنا ہی پڑھنا ہے. اور فرض کفایہ ان نمازوں کو کہا جاتا ہے کہ جو کچھ لوگ پڑھ لیں تو سب کی طرف سے ادا ہو جاتی ہے، جیسے جنازے کی نماز ہے یا استسقاء کی نماز ہے. یہ وہ نمازیں ہیں کہ کچھ لوگ ادا کر لیں تو انشاءاللہ اس کا فائدہ کیا ہوگا، سب کی طرف سے ادا ہو جائے گا،
کسی سے اللہ رب العالمین پکڑ نہیں کرے گا. لیکن اگر جنازہ پڑا ہوا ہے, نماز پڑھنے والا کوئی نہیں ہے, اس کی تدفین کے معاملات کو انجام دینے والا کوئی نہیں ہے, اس جنازے کی نماز کا اہتمام اس معاشرے کے لوگ, اس سوسائٹی کے لوگ نہیں کر رہے, تو اللہ رب العالمین کے وہ پورا علاقہ پکڑ جائے گا, پورے علاقے کے مسلمان گنہگار ہوں گے. تو فرض کفایہ اس عبادات کو کہتے ہیں جو کچھ لوگ ادا کرنے سے تمام کی طرف سے ادا ہو جاتی ہے, لیکن اگر کوئی ادا نہ کرے تو اللہ رب العالمین سب کو پکڑتا ہے. یہ بہت اہم چیز ہے. چنانچہ اپنی جگہ اس کی اہمیت ہے, فضیلت ہے, اور سب سے بنیادی چیز یہاں سمجھ لے کہ یہ نماز ہے. یہ کیا ہے؟ نماز ہے, یہ دعا نہیں ہے. بعض لوگ کیا کہتے ہیں کہ جنازے کی نماز صرف دعا ہے, صرف دعا ہے. انشاءاللہ یہ تمام چیزوں کو ہم سمجھتے ہوئے آگے بڑھیں گے. سب سے پہلی چیز اس کی اہمیت اور فضیلت کو سن لے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس انداز سے اس کی اہمیت اور فضیلت کو بیان کیا ہے. حضرت عبد الرحمن صخر الدوسی رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہے, کہتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من شہد الجنازہ حتی یصلی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی جنازے میں شریک ہوا, حتی یصلی, یہاں تک کہ اس نے جنازے کی نماز ادا کی, یہاں تک کہ اس نے جنازے کی نماز ادا کی, فلہ قیرات, اس کے لیے کیا ہے؟ ایک قیرات کا ثواب ہے, ایک قیرات کا ثواب ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بیان فرمایا ومن شہیدہ حتی تدفنا, اور جو شخص اس میں شریک رہا, اس میں موجود رہا, یہاں تک کہ تدفین کا معاملہ انجام دے دیا گیا. یعنی اب اس نے دو کام کر لیا, ایک جنازے کی نماز بھی پڑھ لی اور تدفین تک وہ موجود رہا. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما گئے کان لہ قیراتان, اس کے لیے دو قیرات ہیں, اس کے لیے دو قیرات ہیں. قال مثل الجبلین العظیمین, اور دوسری روایت کے اندر ہے قیل ما ہن یا رسول اللہ, اللہ کے نبی یہ قیرات کیا چیز ہے؟ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی کسے کہتے ہیں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا دو عظیم پہاڑوں کی نیکیاں. یعنی اگر ایک عمل آپ نے انجام دیا, جنازے کی نماز آپ نے پڑھی, تو ایک قیرات کا ثواب, یعنی ایک پہاڑ کے برابر ثواب اللہ آپ کو دے گا. اور اگر آپ نے دوسرا یعنی تدفین کا معاملہ بھی انجام دیا, تدفین تک آپ شریک رہے, تدفین کے معاملے تک آپ اس جنازے کے ساتھ موجود ہیں, تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما گئے کہ دو عظیم پہاڑوں کے برابر اللہ آپ کو ثواب دے. تو معلوم پڑ رہا ہے کہ یہ عمل اپنے اندر کیا ہے؟ نیکیوں کو رکھنے والا ہے, اور عظیم ترین نیکیوں کو رکھنے والا ہے. اب دیکھیں لوگ پوچھتے ہیں کہ جنازے کے پیچھے چلنے کا, کندھا دینے کا کیا ثواب ہے؟ یہ سب ملا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو پہاڑ بیان کر دی, اس میں سب داخل ہو گیا. اب جو جنازے کی نماز تک ہے اس کو ایک پہاڑ ملے گا, اور جو تدفین تک ہے اس کو دو پہاڑوں کے برابر اللہ رب العالمین ثواب عطا فرمائے گا. چنانچہ معلوم پڑا کہ جنازے کی نماز کی اپنی ایک اہمیت اور فضیلت ہے. اس کے علاوہ بھی اہمیت اور فضیلت کے باب کے اندر بعض روایتیں اہل علم نے نقل کی ہیں, لیکن مختصر سی ایک روایت کو سنتے ہوئے ہم آگے بڑھتے ہیں کیونکہ وقت کم ہے اور نماز جنازہ کا طریقہ اور دیگر چیزیں میں دیکھنا ہے. سب سے پہلی چیز, نماز جنازہ کا سنت طریقہ کیا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ, جنازے کی نماز آپ کے زمانے میں کئی صحابہ کی جنازے کی نماز پڑھائی گئی. رسول اللہ نے خود پڑھائی ہے, صحابہ نے پڑھا, صحابہ نے اللہ کے نبی کے زمانے کے بعد یعنی نبی کے اس دنیا سے جانے کے بعد بھی تدفینات یعنی میتیں ہوئی ہیں اور لوگوں نے صحابہ کے پیچھے نمازیں پڑھی. وہ تمام احادیث, وہ تمام اعمال جو صحابہ نے کیے ہیں ہمارے لیے رہنمائی ہے, ہمارے لیے کیا ہے؟ رہنمائی ہے. اور اس کے ذریعے سے ہمیں معلوم پڑے گا کہ ہمیں کیسے کام کرنا ہے, ہمیں کیسے عمل کرنا ہے, ہمیں کیسے رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے ساتھ اپنے معاملات کو انجام دینا. انشاءاللہ اگر ہم اس سے کچھ خلاف کرتے ہیں, اگر ہم اس سے کچھ خلاف معاملہ رکھتے ہیں یا اس کے خلاف ہمارا عمل ہے, تو ہم کو چاہیے کہ اس کی اصلاح کرتے ہیں. اللہ ہمیں اصلاح کی توفیق عطا فرمائے. آئیے سب سے پہلے نماز جنازے کے طریقے کے سلسلے میں ایک جامع حدیث ہے ابو امامہ رضی اللہ عنہ کی, ان کی سنتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں. اس حدیث کو سن لیں, اس کے بعد ایک ایک ٹکڑے پہ ہم انشاءاللہ بات کریں. پہلی چیز, ابو امامہ بن سہل رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں, وہ کہتے ہیں کہ انہو اخبرہ رجل من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص کے سلسلے میں ذکر کر رہے ہیں، کہتے ہیں ان السنت، وہ ایک شخص بیان کر رہے کہ ایک آدمی سے کہہ رہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے یہ چیز ہے، نبی کی سنتوں میں سے یہ چیز ہے. اچھا اس بات کو سمجھ لے، جب صحابی یہ کہہ دے کہ یہ نبی کی سنت ہے تو وہ حدیث رسول کا درجہ رکھتی ہے. وہ بات کس کا درجہ رکھتی ہے؟ حدیث رسول کا. اب یہ صحابی کا قول نہیں ہے، کیونکہ صحابی کبھی جھوٹ نہیں بولتے، صحابی رسول ہے نا. صحابی رسول جب یہ کہہ گئے کہ یہ سنت رسول میں سے، یہ بات میں جو تمہارے سامنے رکھ رہا ہوں یہ کس میں سے ہے؟ سنت رسول میں سے. اس لیے آپ دیکھیں محدثین نے اصول جو بنائے ہیں حدیثوں کو چیک کرنے کے، اس میں حدیث لکھنے والے کو بھی چیک کیا جائے گا، حدیث اس نے جس سے سنی ہے اس کو چیک کیا جائے گا، ان کے استاد کو، ان کے استاد کو چیک کیا جائے گا، ان کے استاد کو چیک کیا جائے گا، یہاں تک کہ تابعین تک چیک کیا جائے گا، تابعین تک چیک کیا جائے گا جس نے صحابی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. لیکن صحابی کو چیک کرنے کی حیثیت کسی امتی کی نہیں ہے. کوئی امتی کسی صحابی کو چیک نہیں کر سکتا. صحابی کی یہ اہمیت ہے، صحابی رسول کی یہ فضیلت ہے. چنانچہ حضرت ابو امامہ بن سہل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اخبرہ رجل من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کے صحابہ میں سے ایک شخص نے مجھے بیان کیا، یہ خود صحابی ہے اور نبی کے صحابی سے نقل کر گئے، کہتے ہیں ان السنت فی الصلاۃ علی الجنائز، کہتے ہیں جنازوں کی نماز کی سنتوں میں سے چیز ہے. یعنی جو چیز آگے بیان کرنے والے ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور وہ سنت جنازے کی نماز کی ہے. وہ سنت کس کی ہے؟ جنازے کی نماز کی. کہتے ہیں کہ علی الجنازۃ ای یکبر الامام، ای یکبر الامام، سب سے پہلے کیا بیان کر گئے کہ امام تکبیر کہے گا، امام تکبیر کہے گا. آپ دیکھیں یہاں ہم تھوڑا تھوڑا سمجھتے ہوئے چلتے ہیں. پہلی چیز، اگر ہم جنازے کی نماز کو دعا کہتے ہیں یا یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دعا ہے، نماز نہیں ہے، کیونکہ اس میں رکوع نہیں ہے، اس میں سجدہ نہیں ہے، ہاں اس میں دیگر چیزیں نہیں ہیں، تحیات نہیں ہے، دیگر چیزیں نہیں ہیں، اس میں صرف قیام ہے، تکبیرات ہیں، اور جو تلاوت نبی نے کی ہے وہ ہے، سلام ہے، سلام ہے. تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ دعا ہے، یہ نماز نہیں ہے. تو سب سے پہلی اور بنیادی چیز یہاں صحابی رسول کہہ گئے کہ ایکبر الامام، اس میں امام ہے، اس میں کیا ہے؟ امام ہے. امام تکبیر کہہ رہا ہے، امام کیا کہہ رہا ہے؟ تکبیر کہہ رہا ہے. اچھا اس سے پہلے آ جائیے آپ اس نماز کو بغیر وضو کے پڑھتے کہ وضو کے ساتھ پڑھتے؟ وضو کے ساتھ پڑھتے. اور دعا بغیر وضو کی بھی کی جا سکتی ہے، دعا کی جا سکتی کہ نہیں؟ بغیر وضو کی جا سکتی ہے. ہم جو واش روم سے نکلتے ہیں ہم دعا پڑھتے، غفرانک، غفرانک پڑھتے ہیں نا، یہ دعا ہے، یہ دعا ہے. اور کئی ایسی دعائیں ہیں جو بغیر وضو کے چلتے پھرتے ہم پڑھتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں. حالت حیض میں اگر خاتون ہے اللہ کا ذکر وہ اپنی زبان سے کرتی ہے، جائز ہے، اس کے لیے نماز پڑھنا جائز نہیں، اس کے لیے نماز پڑھنا جائز نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے احرام کی حالت میں، حالت احرام میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے شکایت کی، اللہ کے نبی مجھے حیض آ گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اے عائشہ حج کے تمام کاموں کو انجام دو، صرف بیت اللہ کے اندر جو کام ہے ان کو نہیں انجام دینے، یعنی طواف نہیں کرنا، نماز نہیں پڑھنا، اس کے علاوہ باقی کام کرو. معلوم پڑ رہا ہے کہ ناپاکی کی حالت میں یا بغیر وضو کے اگر انسان ہے تو ذکر و اذکار سے منائی نہیں ہے اس کو. اگر وہ ذکر و اذکار سے بالکل محروم ہو جائے گا تو شیطان حاوی ہو جائے گا اس کو، شیطان حاوی ہو جائے گا. ہاں، اور خاص طور سے وہ ایام جو خواتین کے منتھلی ایام ہوتے اس میں اور زیادہ چانسز ہوتے شیطان کے حاوی ہونے کے. تو اس میں تو اور زیادہ ذکر و اذکار کرنا چاہیے. ہاں اگرچہ وہ ناپاک ہوتی ہے تو ناپاکی کے عالم میں زبان سے ذکر کرنے سے منع نہیں کیا گیا، لیکن چھونا منع ہے. قرآن کو چھوا نہیں جا سکتا، چھوا نہیں جا سکتا. ہاں جو چیزیں یاد ہے اس کو پڑھ سکتی ہے. اب دیکھیں کہتے ہیں یکبر الامام، کہ امام نے تکبیر کہی تو سب سے پہلی چیز آپ جنازے کی نماز کے لیے کیا کر گئے؟ وضو بنا گئے. آپ پاک ہے، پاک ہو کے آئے، آپ وضو بنا کے آئے، آپ صف لگا گئے امام کے پیچھے. اگر آپ صف لگا گئے تو کون سی دعا ہے جس کے لیے آپ صف لگا کے امام کو کہتے ہیں کہ آپ تکبیر کرو، ہم آپ کے پیچھے دعا پڑھ گئے؟ کوئی نہیں ہے نا. معلوم پڑ رہا ہے کہ یہ نماز ہے، یہ کیا ہے؟ نماز ہے. اس کے بعد آگے چلیے، جس طریقے سے امام تکبیرات کہہ گئے آپ بھی پیچھے پیچھے تکبیرات کہہ گئے. جیسے عام نمازوں کے اندر ہوتا ہے، امام رکوع میں جاتا ہے تو ہم رکوع میں جاتے ہیں، رکوع سے اٹھتا ہے تو رکوع سے اٹھتے، سجدے میں جاتا ہے تو سجدے میں جاتے ہیں.
چنانچہ معلوم پڑ رہا ہے کہ جنازے کی نماز ہے، دعا نہیں ہے. لیکن نماز کے اندر جنازے میت کے لیے دعا ہے. سمجھے؟ نماز کے اندر میت کے لیے دعا موجود ہے، اور میت کے لیے سب سے اہم تحفہ جنازے کی نماز ہے. میت کے لیے اس سے بڑا تحفہ کچھ نہیں ہو سکتا جنازے کی نماز کا، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے. اور اس سے ایک اور چیز ثابت ہوتی ہے کہ اسلام میت کا بھی کتنا ادب و احترام کر رہا ہے، کہ اس کے لیے باضابطہ اسلام نے ایک نماز متعین کی ہوئی ہے. اگرچہ اس میں رکوع اور سجود نہیں ہے، لیکن اس کو نبی نے نماز کہا ہے، صحابی رسول نماز کہتے ہیں. دیکھیے آگے چلتے کہتے ہیں ایکبر الامام، امام کیا کہتا ہے؟ تکبیر کہتا ہے. ثم یقرأ لفاتحۃ الکتاب بعد التکبیر الاولی، پہلی تکبیر کے بعد. دیکھیں ابھی میں کھڑے ہو گئے یہاں کہہ دوں پہلی تکبیر کے بعد کیا پڑھنا ہے، دوسری تکبیر کے بعد کیا پڑھنا ہے، میری بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے. ایسا سمجھ آئی؟ یہ کون کہہ گئے؟ یہ کون کہہ گئے؟ صحابی رسول کہہ گئے. اور کس سے نقل کر گئے؟ رسول اللہ سے، کہ یہ نبی کی سنت ہے. تو یہاں کس کی بات ہو گئی؟ رسول اللہ کی. تو کوئی یہ نہ کہے کہ آپ نے تو اپنی بات بیان کر دی. تو کہا کہ امام نے تکبیر کا ثم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، پھر امام فاتحۃ الکتاب پڑھتا ہے. یہ کیا پڑھتا ہے؟ فاتحۃ الکتاب. کب؟ بالتکبیرۃ الاولی، بعد تکبیرۃ الاولی، تکبیر اولی کے بعد. تکبیر اولی یعنی پہلی تکبیر، جس کو تکبیر تحریمہ بھی آپ کہہ سکتے. نماز میں آپ داخل ہو گئے، اب آپ سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کریں. معلوم پڑ رہا ہے کہ جنازے کی نماز میں دعائے ثنا نہیں ہے. ثنا نہیں ہے، اور ثنا کا ثبوت نہیں ملتا ہے کسی بھی حدیث میں کہ دعائے ثنا نبی یا صحابہ نے پڑھی. ہمارے یہاں معاملہ الٹا ہے. سورہ فاتحہ کو لوگوں نے غائب کر دیا ہے اور ثنا پڑھتے. امام بھی ثنا پڑھتا ہے، سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا ہے. یہ افسوس کی بات ہے. یہاں واضح الفاظ کے ساتھ بیان کر رہے کہ تکبیرۃ الاولی کے بعد پہلی چیز کیا پڑھی گئی؟ سورۃ الفاتحہ. آگے چلیں. بفاتحۃ الکتاب بعد تکبیرۃ الاولی سرا، آہستہ آواز سے پڑھی. کیسے پڑھی؟ آہستہ آواز سے. معلوم پڑ رہا ہے آہستہ آواز سے پڑھا جائے گا، اور بلند آواز سے پڑھنا بھی ثابت ہے، انشاءاللہ آگے سنیں گے. سرا فی نفسہ ثم یصلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے نفس میں آہستہ آواز کے ساتھ سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کی گئی، اور اس کے ساتھ کوئی چھوٹی سی سورت اور پڑھی جائے گی. دوسری حدیث میں اس کا ذکر ہے، انشاءاللہ آگے بات آئے گی. اس کے بعد دوسری تکبیر، اللہ اکبر، دوسری تکبیر ہوئی. دوسری تکبیر کے بعد کیا کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں ثم یصلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجا گیا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، پورا درود ابراہیم پڑھا گیا. تو پہلی تکبیر کے بعد کیا پڑھنا ہے؟ سورۃ الفاتحہ اور کوئی چھوٹی سی سورت پڑھ لے گا، ہے نا. اور دوسری تکبیر کے بعد درود شریف، اللہم صلی علی محمد. کہتے ہیں یصلی علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ویخلص الدعاء للجنازہ فی التکبیرات. اور تیسری تکبیر یعنی تین تکبیرات کے بعد یخلص الدعاء، اس کے لیے جنازے کے لیے دعا کی گئی. اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا، پوری دعا پڑھی گئی. اور اس کے مختلف الفاظ ثابت ہے احادیث کی کتابوں سے، کوئی مسئلے کی بات نہیں. جو دعا آپ کو یاد ہے وہ دعا آپ پڑھ سکتے ہیں. جو دعا آپ کو یاد ہے جنازے کی اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں. لیکن جنازے کی نماز کی دعا یاد کیجیے، اس کو یاد کیجیے. یہ افسوس کی بات ہے کہ اگر ابھی پوچھ لیا جائے کتنوں کو یاد ہے تو میکسیمم کو یاد نہیں ہوگی، میکسیمم کو یاد نہیں، معلوم نہیں ہے. تو ہم کو چاہیے کہ دعائیں ہم کو یاد ہوں. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. آگے کہا گیا لا یقرأ فی شیء منہن ثم یسلم سرا فی نفسہ. اب کتنی تین تکبیرات ہو گئی. پہلی تکبیر میں امام پوچھے تو جواب دے سکتے ہیں، آپ کا جمعہ خراب نہیں ہوگا. امام پوچھے تو جواب دے سکتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی آئے بیٹھ گئے، کہا تم نے نماز پڑھی؟ انہوں نے کہا نہیں میں نے نماز نہیں پڑھی. تو امام اگر پوچھ رہا ہے، آپس میں بات نہیں کرنا، امام پوچھے تو جواب دے سکتے. پہلی تکبیر کے بعد سورہ فاتحہ اور کچھ سورت، اس کے بعد دوسری تکبیر کے بعد درود شریف، تیسری تکبیر کے بعد دعا. اب اللہ اکبر، چوتھی تکبیر ثم یسلم، پھر سلام پھیر دیا گیا، پھر سلام پھیر دیا. ثم یسلم سرا فی نفسہ، پھر سلام پھیر دیا، دونوں طرف سلام
اور ایک طرف سلام، دونوں ثابت ہیں. ہاں یہ ایک طرف والا مسئلہ بڑا لوگوں کو اچنبھا ہو جاتا ہے، ایک طرف سلام. جی ہاں، جنازے کی نماز میں ایک طرف سلام پھیرنا بھی نبی سے ثابت ہے، جائز ہے. اور آپ یہاں انڈیا میں ہمارے یہاں اصل مسئلہ کیا ہے نا کہ لوگوں کو معلومات نہیں ہوتی ہے، تو کوئی ایسی حدیث جو کبھی نہیں سنی ہو بچپن سے وہ سن لے، یہ کیا، یہ تو کوئی نئے لوگ ہیں، یہ کہاں سے آئے. اور آپ اگر گلف کنٹریز میں جائیں گے، سعودی میں جائیں گے، آپ جائیے ایسے علاقوں میں جہاں لوگوں کے پاس علم ہے، وہاں عام بات ہے، عام بات ہے. ایک سلام کے ساتھ انڈین کھڑے ہوئے پیچھے، امام ایک سلام پھیر کے چلا گیا، انڈین پیچھے کھڑے ہوئے دوسرے سلام کے منتظر ہیں. جنازے کی نماز کی میں بات کر رہا ہوں، ہر نماز کی بات نہیں کر رہا ہوں. تو جنازے کی نماز کے اندر ایک سلام اور دو سلام دونوں صحیح ہے، دونوں جائز ہے. لیکن جہاں عوام کو علم نہیں ہے، عوام جہالت میں مبتلا ہے یا علم نہیں ہے ان کے پاس، تو ان کے سامنے ایک سلام دے کے فتنہ نہیں پھیلانا چاہیے. ایک سلام دے کے آپ کھڑے ہو کے پیچھے جھگڑا کر کے لوگ، تو یہ مناسب بات نہیں ہے. تو اس لیے پہلے علم دیجیے، پہلے لوگوں کو سکھائیے، اس کے بعد عمل کیجیے. اس کے بعد عمل کیجیے. اگر عمل کرنا ہے کسی سنت پہ تو پہلے لوگوں کو سمجھانا پڑے گا، ورنہ آپ عمل کر لو گے پیچھے لوگوں کو معلوم نہیں تو اختلاف ہوگا. چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا، یعنی دونوں طرف سلام کرنا بھی ثابت ہے اور ایک طرف بھی. آگے چلے، پہلی تکبیر کے بعد خصوصیت کے ساتھ سورۃ الفاتحہ کا پڑھنا اور بلند آواز سے پڑھنا. میں نے کہا نا آہستہ پڑھنا بھی ثابت ہے اور بلند آواز سے پڑھنا بھی ثابت ہے. اور یہ بھی وہ مسئلہ ہے جو پیچھے کھڑے ہوئے لوگوں کو تعجب میں ڈال دیتا ہے کہ امام بلند آواز سے کیوں پڑھ رہا ہے. امام بلند آواز سے، جنازے کی نماز بلند آواز سے پڑھی جاتی ہے. ہاں تو آئیے پہلے حدیث سنتے ہیں. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قرأ علی الجنازۃ بفاتحۃ الکتاب، نبی نے تلاوت کی جنازے کے اندر سورۃ الفاتحہ. عبداللہ بن عباس کہتے ہیں نبی نے تلاوت کی. کیسے پتا چلا پیچھے والوں کو؟ پیچھے والوں کو کیسے پتا چلا؟ عبداللہ بن عباس کہاں تھے؟ پیچھے تھے نا، رسول اللہ کے پیچھے تھے. کہ قرأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بفاتحۃ الکتاب، اللہ کے نبی نے فاتحۃ الکتاب کی تلاوت کی. تو کیسے پتا چلا؟ آہستہ پڑھے تب پتا چلا یا بلند آواز سے پڑھے تب پتا چلا؟ ظاہر سی بات ہے. اچھا اور آگے چلیے، اس سے واضح حدیث دیکھتے ہیں، اس سے بھی واضح حدیث دیکھتے ہیں جس میں باضابطہ یہ ورڈ موجود ہے کہ بلند آواز سے انہوں نے پڑھایا. کس نے؟ عبداللہ بن عباس نے، کیونکہ انہوں نے نبی کے پیچھے پڑھی تھی. اور صحابہ کا یہ معمول تھا کہ نبی کے پیچھے جو کام انہوں نے کیا ہے وہ لوگوں کے سامنے جان بوجھ کے کرتے تھے تاکہ لوگوں کو معلوم پڑے کہ یہ سنت رسول ہے، یہ سنت رسول ہے، اس کو کرنا ضروری ہے تاکہ لوگ اس چیز کے سلسلے میں کیا ہو، ان کو معلومات حاصل ہو کہ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے چھوڑنے والی، یہ رسول اللہ کی سنت ہے. جیسے مثال کے طور پہ اذان مغرب اور نماز مغرب کے بیچ میں 2 رکعت نماز پڑھنا، اذان مغرب کے بعد اور نماز مغرب سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھنا ہمارے انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں موجود نہیں ہے، الا ما رحم ربی، سوائے چند مسجدوں کے، سوائے چند مسجدوں کے. اور اگر وہاں پڑھتے ہوئے کوئی نیا بندہ آ جائے گا، یہ کون سی نماز پڑھ گئی، نماز ہو گئی کیا؟ مغرب کے بعد کی سنت تو نہیں پڑھ گئی. نبی نے کہا صلو قبل المغربی، صلو قبل المغربی لمن شاء. 2 مرتبہ رسول اللہ نے کہا کہ مغرب سے پہلے 2 رکعت پڑھو، مغرب سے پہلے 2 رکعت پڑھو، جس کو چاہے وہ پڑھے، جو چاہے وہ پڑھے، سنت نہیں ہے، نفل، جو چاہے وہ پڑھ لے. اب جو پہلے آ گیا ہے اذان اس نے سنی ہے، اگر اس کو موقع ہے تو پڑھ لے، کوئی مسئلے کی بات. اگر نہیں پڑھنا چاہے تو بھی زبردستی نہیں ہے، زبردستی نہیں ہے کسی کے ساتھ، جو پڑھ سکتا ہے پڑھ لے. اب اس کا فائدہ یہ ہے کہ جو پیچھے رہ گئے وضو بنا گئے ان کو نماز مل جائے گی کمپلیٹ انشاءاللہ. اب وہ اگر ادھر اذان ہوئی ادھر اللہ اکبر، امام صاحب بول دیا اللہ اکبر، وہ نیچے سے وضو بناتے آتے التحیات ملتا ہے صرف، نماز ختم. تو یہ جو 2 رکعت ہے یہ اپنی جگہ فرض کو داخل کرنے کا ذریعہ ہے، فرض کے اندر لوگوں کو داخل کرنے کا ذریعہ ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت ہمارے لیے مفید ہے. چنانچہ کہتے ہیں، سنیں، طلحہ بن عبداللہ بن عوف رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہے، کہتے ہیں صلیت خلف ابن عباس، صلیت خلف ابن عباس، طلحہ بن عبداللہ بن عوف رضی اللہ عنہما صحابی ہے. یہ کہہ رہے کہ میں نے عبداللہ بن عباس کے پیچھے پڑھا. عبداللہ بن عباس کون ہے؟ یہ بھی صحابی ہے.
صلیت خلف عبداللہ ابن عباس، میں نے نماز پڑھی عبداللہ ابن عباس کے پیچھے، عبداللہ ابن عباس کے پیچھے. کیا کہتے ہیں؟ علی جنازتی، کون سی نماز پڑھی؟ جنازے کی نماز. فقرأ بفاتحۃ الکتاب، انہوں نے تلاوت کی کس چیز کی؟ فاتحۃ الکتاب کی، سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کی. قال لیعلموا انہا سنۃ، اور جب نماز پڑھ چکے تو لوگوں کی طرف مخاطب ہوئے عبداللہ ابن عباس اور کہا میں نے ایسا اس لیے کیا ہے تاکہ تم جان لو کہ یہ سنت ہے، تم کو معلوم پڑ جائے کہ ذوق سے پڑھنا بھی سنت ہے، کہ ذوق سے پڑھنا بھی سنت ہے. ایک اور حدیث سنیں، اسی سے جڑی ہوئی حدیث ہے. یہ طلحہ بن عبید عبداللہ ہی اس حدیث کے راوی ہے. دوسری سند ہے اس کی، کہتے ہیں وفی روایت فقرأ بفاتحۃ الکتاب. ایک اور روایت میں ہے کہ عبداللہ ابن عباس نے سورۃ الفاتحہ پڑھی وسورۃ، اور ایک اور سورت پڑھی، اور ایک اور چھوٹی سی سورت پڑھی. معلوم پڑ گیا وہی